السلام علیکم بیٹا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان۔ ان ارکان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام کن کن چیزوں پر یا کن کن باتوں پر یا کن کن جو ہے وہ عمل کے اوپر توجہ ڈالتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا بیٹا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس اسلام کے بنیادی ارکان کے اوپر یا ارکان کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ 5 ستون، بیٹا ستون کہتے ہیں پلرز کو، اٹھائی گئی ہے، جس میں اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان میں روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو پہلی چیز آئی ہے وہ ہے ستون یا پلرز، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیٹا بلڈنگ ہے نا، تو وہ بلڈنگ جب تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اس کے نیچے پلر موجود نہ ہو، یا اس کے نیچے بنیاد موجود نہ ہو، یا اس کے نیچے بیس موجود نہ ہو۔ اسی طرح اسلام میں یہ دین اسلام مسلمانوں کے اندر اس وقت تک جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں میں یہ 5 قسم کے پلر یا 5 قسم کے جو ہے وہ بنیادی رکن یا ارکان موجود نہ ہو، جس میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ شہادت یا گواہی دینا ہے۔ اور گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کے سامنے کلمہ شہادت کے لیے یا گواہی کے لیے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ توحید کا ہی اعلان کرتا ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر توحید و رسالت 2 چیزیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول، آخری بندہ تسلیم کرنے میں، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح اطاعت کی جائے دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہمیں کس چیز کا کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ رکن ہے وہ ہے ہمارے پاس نماز۔ نماز سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ نماز سر ہوتا کیا ہے، یہ نماز ہے کیا؟ دیکھیے بیٹا، جس طرح تمام مذاہب کے اندر ان کی اپنی اپنی بنائی ہوئی عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک خاص قسم کی عبادت جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب بھیجی ہے، جس کا نام ہے نماز۔ اب نماز ہے کیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کریں۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں مطلب اپنے فالوورز کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد
इरशादात में से एक इरशाद ये है कि कायम रखो नमाज और मत हो शिरक करने वालों में, मतलब नमाज को कायम रखो और शिरक की तरफ ना जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि मोमिन और काफिर में जो है, या मुसलमान और काफिर में एक ही फ़र्क है और वो है नमाज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस नमाज की ताकीद पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक ये है। दीन की तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, दीन की असल बुनियाद खुदा और रसूल के सामने सर तस्लीम खब कर देना है, और इस इमारत का सुतून नमाज है। नमाज के लिए कुरान में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं दुआ, मगर शरई इस्लाम में नमाज इस खास तरीके से इबादत करने का नाम है जो हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि यानी नमाज दीन का सुतून है। नमाज की ताकीद, नमाज चूँकि दीनी तरबियत का अहम तरीन हिस्सा है, इसलिए हर उम्मत पर फ़र्ज रही है, और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को नमाज की तलकीन करते रहे हैं। कुरान मजीद में नमाज पढ़ने के बारे में तलकीन की गई है। कुरान बताता है कि नमाज कायम करने वाले फलाह पाएंगे और इसे तर्क करने वाले ज़िल्लत व ख्वारी का शिकार होंगे। एक आयत में मज़कूर है कि जब अजाब के फरिश्ते जहन्नुमियों से अजाब पाने की वजह दरियाफ्त करेंगे तो वो जहन्नुम में फेंके जाने की वजह ये बताएंगे। वो बोलेंगे कि हम ना थे नमाज पढ़ने वालों में। बेटा इसका मतलब ये कि जब जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम में जाने वालों से उनके बारे में पूछेंगे ना कि आप जहन्नुम में क्यों फेंके गए, तो वो कहेंगे कि हम नहीं पढ़ते थे, मतलब नमाज, या हम जो है वो नमाज को तर्क किया करते थे। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। दिलो जबान से अल्लाह को माबूद तस्लीम करना, मतलब तस्लीम, अगर आप एक मुसलमान हैं तो सबसे पहले अपने माबूद को तस्लीम करने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हुक्म आया है वो है हमारे पास नमाज की अदायगी। दिलो जबान से अल्लाह को माबूद तस्लीम करने के बाद इसके सबसे अहम हुक्म नमाज की अदायगी से इनहराफ, एक तरह से अल्लाह ताला को माबूद करने से इनकार के बराबर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने काफिराना रविश इख्तियार की। अल्लाह ताला हमें नमाज छोड़ने से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो है वो नमाज बाजमात मस्जिद में नमाज की अदाई करने की तौफीक अता फरमाए, और हम पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाएं, ताकि हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बच सकें और हमसे जहन्नुम के फरिश्ते सवाल ना करें। अल्लाह ताला हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में या हमें जो है वो नमाज पढ़ने का तोहफे में हमें जो है जन्नत अता फरमाए, और हमें 5 वक्त की बाजमात नमाजें और इसके अलावा अल्लाह ताला के जो भी अहकामात हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज कुर्ब खुदाबंदी का सबसे मौसर वसीला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो गोया अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। इसी अहमियत के पेश नज़र क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मतलब देखें, आप ये देखें कि जो बातें बताई जा रही है उसके बारे में वो बातें कुरान पाक से भी जो है वो क्लियर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी जो है हमें पता चलती हैं, या हमें उनके बारे में जो है वो मिसालें मिलती हैं, या हमें उसके बारे में रेफरेंस वगैरह मिलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक है वो है हमारे पास रोज़ा। जो तीसरा हमारे पास जो बड़ा रुकन है वो है हमारे पास रोज़ा। अब रोज़ा किसे कहते हैं? जी बेटा, कोई बताएगा मुझे रोज़ा किसे कहते हैं? जी बेटा, रोज़ा कोई बताएगा हमें किसे कहते हैं हम रोज़ा?
جی بیٹا، اچھا بیٹا، روزہ کو ہم عربی میں روزے کو صوم بھی کہا جاتا ہے، اور اگر ہم صوم کے اصل معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے روکنا یا رکنا، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اصطلاح شریعت میں تو روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بعض مخصوص امور کی سر انجام دہی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے ہیں، جو روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں جائز ہیں۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، مطلب تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، عام دنوں میں جو چیزیں دین اسلام میں منع کی جاتی ہے نا، دین اسلام میں جو چیزیں جائز ہے، کھانا پینا ہم تینوں وقت کھاتے ہیں عام دنوں میں، مطلب سال کے 11 مہینوں میں، لیکن جب رمضان آتے ہیں تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یا پرہیزگار ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مہینہ دیا جس مہینے میں ہم پر جو ہے وہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، جو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پانی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے ان چیزوں سے، جس میں کھانا پینا ہو گیا، انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہو گئی، یہ تمام چیزیں۔ مذکورہ بالا آیات سے جہاں روزے کا فرض ہوا ہے، یہ بیٹا اس آیت کی بات کریے جس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ترجمہ پڑھا، وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول، جس سے مراد پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ضبط نفس۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو انسان میں ایک قسم کی قوت یا ایک قسم کی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ طاقت یا وہ قوت کیا ہے؟ وہ ہے ضبط نفس۔ جب انسان پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے نفس کو قابو رکھ لیتا ہے، اور اپنے تمام جتنی بھی جو اس کے اندر ایک عادات ہوتی ہے نا، ان عادات پر وہ کیا کر لیتا ہے؟ قابو پا لیتا ہے۔ ان عادات پر وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ قابو پا لیتا ہے، اور اس قابو پانے سے اس عادات میں ہمیں کیا اثر ہوا ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے میں کیا چیز آتی ہے؟ تقوی یا پرہیزگاری۔ روزہ خواہشات نفسانی پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت، خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو اس سے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو انسان میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب جو بھی انسان روزے رکھتا ہے، اور روزے کس طرح کے رکھتا ہے؟ وہ جس میں احتساب بھی ہو اور ایمان بھی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو پچھلے گناہ جتنے بھی انسان نے کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ روزے کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا تمام کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے روک دیا، جو بھی آپ کی ایک عام روٹین تھی، جو کھانا پینا تھا، گھومنا پھرنا تھا، نفسانی خواہش شاید تھی، اور جب آپ نے ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا آپ کو بولتا ہے؟ انعامات دیتا ہے، اور وہ انعامات کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ مطلب جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے یا غلط کاریوں میں لگا رہتا ہے یا گناہوں میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا کھانا کھائے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں روزوں کا ثواب۔ جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ ہمیں درجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے۔
جس کا ترجمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، ترجمہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزدار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم رکھتے ہیں بیٹا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی دونوں ارکان کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔